بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 464 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو پکے ہیں علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور مومن، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون الزکاۃ اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، اولئک سنؤتیہم یہ لوگ عن قریب کہ ہم ان کو دیں گے اجرن عظیما بہت بڑا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور وہ جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں تو ان کو ہم عن قریب اجر عظیم دیں گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بنی اسرائیل میں جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ دوسری بات، قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی خرابیاں، برائیاں، بیماریاں، جرائم اور نقائص وغیرہ کا اہتمام کیا گیا، لیکن ان کے جرائم کی دنیاوی اور اخروی سزا بھی بتلاتی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی ان خرابیوں کو سن کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو سکتی ہے کہ شاید سارے ہی یہودی ان خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا تھے اور ان میں کوئی نیک آدمی شاید ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اس آیت میں فرما دی کہ یہ سارے ہی اہل کتاب ان برائیوں اور خرابیوں کے حامل نہیں ہیں، ان میں وہ نیک لوگ بھی ہیں جو علم میں بڑے پختہ بھی ہیں اور صاحب بصیرت بھی ہیں۔ یہ نیک لوگ ایسے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں قرآن مجید سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے اہل علم اور صاحب عمل افراد کو باوجود اہل کتاب میں ہونے کے گمراہ اور گناہگار یا فاسق و مجرم نہیں سمجھا جائے گا۔ ان کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے بہت کم لوگ تھے، تعداد میں وہ زیادہ نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اہل کتاب میں سے تھے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان لائے، صحابی رسول کا درجہ پایا۔ نیز ان کے ساتھی بھی تھے جو انہی کی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، چونکہ ان کا ایمان بھی درست تھا اور انہوں نے عمل صالح بھی اختیار کیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا کیے جانے کا آفاقی اعلان فرما دیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اخروی درجات اور آخرت کی عظیم نعمتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔